میرے نبی کا چہرہ انور کتنا حسین اور پیارا ہے، کتنا حسین اور پیارا ہے۔ میرے نبی کا چہرہ انور کتنا حسین اور پیارا ہے، کتنا حسین اور پیارا ہے، کتنا حسین اور پیارا ہے۔ روئے نبی کو دیکھ کے ماہ کامل بھی شرمائے ہے، کامل بھی شرمائے ہے۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو، کسی کو کسی سے عشق ہو، تو اس کے چار وجوہات ہوتے ہیں۔ چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو دیکھ کر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے عشق کرتا ہے۔ یا تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کوئی کسی کا عاشق بن جاتا ہے، یا اس کے اخلاق اور دینداری کو دیکھ کر کوئی کسی کا عاشق ہو جاتا ہے، یا کوئی کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر اس پر فریفتہ اور عاشق ہو جاتا ہے، یا کوئی کسی کے حسب و نسب کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مگر دنیا میں یہ چاروں چیزیں بیک وقت کسی کے پاس موجود نہیں۔ اگر کسی کے پاس حسن و جمال ہے تو دولت نہیں، دولت ہے تو حسن و جمال نہیں، اخلاق ہے تو پیسے نہیں، دولت نہیں، عالی خاندان کا ہے تو حسن و جمال نہیں۔ یعنی کہ یہ چاروں چیزیں بیک وقت کوئی کسی کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہے۔ مگر میں ایک شخصیت بتاؤں، ایک وہ ہستی بتاؤں، ایک وہ ذات بتاؤں جن کے اندر یہ چاروں چیزیں بیک وقت موجود ہے، اور یہ چاروں چیزیں اللہ نے ان پر ودیعت کی ہے۔ وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے کہ اللہ نے کمال درجے کے یہ چاروں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اگر کسی کے پاس یہ چاروں چیزیں ہوں بھی تو کمال درجے کے نہیں ہوں گے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ چاروں چیزیں بیک وقت کمال کے درجے کا عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کا حسن و جمال بھی اعلیٰ پیمانے پر، اللہ کے نبی کا اخلاق بھی اعلیٰ پیمانے پر، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بھی اعلیٰ پیمانے پر، عالی خاندان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ کھٹک رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے غربت کی زندگی گزارتے ہوئے چلے گئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت میں اعلیٰ پیمانے پر کیسے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، غربت کی زندگی گزارنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو بطریقہ مجبوری ہوتا ہے کہ کس کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ مجبوری میں فقر و فاقہ کی تنگی کی زندگی گزارتا ہے، اور ایک ہوتے ہوئے بھی غربت کی زندگی گزارنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو، غربت کو اپنے اختیار سے چنا ہے، ورنہ تو مجبوری کے طور پر اللہ کے نبی